کہ اگر وہ گھر کا کام کرے گی تو ویج طلب کر سکتی ہے اپنے شوہر سے، لیبر ہے اس کی، وہ گھر میں رہ کر کام کر رہی ہے تو اسے اس کا صلہ، اس کی مزدوری ملنی چاہیے۔ اگر وہ پریگنینسی کی تکلیف گوارا کرے اور بچے کی ولادت کا دکھ اور تکلیف برداشت کرے، اس پر بھی ویج لے سکتی ہے وہ، شوہر کو اس کی بھی قیمت اور مزدوری دینی پڑے گی۔ یہ ہے وہ ایجنڈا جس کو سامنے لایا جا رہا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ بہت خوبصورت نام ہے اس کا، سوشل انجینئرنگ۔ یہ سوشل سسٹم کی ایک نئی تعمیر ہمیں کرنی ہے، جیسے کہ کوئی عمارت بوسیدہ ہو جائے، اسے گرا دیا جائے تو پھر ظاہر بات ہے اب آرکیٹیکٹ چاہیے جو نئی بلڈنگ کا نقشہ بنائے، پھر کانٹریکٹرز چاہیے جو بنائیں، انجینئرنگ۔ تو یہ سوشل انجینئرنگ پروگرام ہے آف دی یونائٹڈ نیشنز اسمبلی، جنرل اسمبلی نے پاس کیا ہے، پوری دنیا کے نمایاں ترین اور اہم ترین ادارے نے پاس کیا، اور پاکستان بھی اس کا سگنیٹری ہے، دستخط کیے ہوئے، اور اس کی طرف سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پاکستان جا رہا ہے۔ 33% عورتوں کو جو نمائندگی دی گئی ہے ہر لیول پر، یونین کاؤنسل ہو، کوئی ہو، لوکل باڈیز ہوں، پروونشل اسمبلیز ہوں، ڈسٹرکٹ بورڈز ہوں، سٹی گورنمنٹس ہوں، نیشنل پارلیمنٹ ہو، سینٹ، ہر جگہ 33%۔ یہ سب سے آگے نکل گئے، پوری دنیا میں کہیں نہیں، کسی سیکولر ڈیموکریسی میں نہیں۔ سیکولر ڈیموکریسی کا معجزہ قرار پاتا ہے بھارت۔ اتنی بڑی تعداد وہاں کے رہنے والوں کی، اتنی ملٹی نیشنل، ملٹی ایتھنک، ملٹی لنگوسٹک، ہم تو گن بھی نہیں سکتے جتنی زبانیں وہاں ہیں، ہر صوبے، ہر اسٹیٹ کی اپنی زبان ہے، لیکن سیاسی نظام جمہوریت کے تحت چل رہا ہے۔ ماشاء اللہ کا آج تک سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ زیادہ سے زیادہ 1-1.5 سال کے لیے ایمرجنسی عائد کی گئی تھی، صرف ایمرجنسی۔ ایمرجنسی کانسٹیٹیوشنل ہوتی ہے، وہ سپرا کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے کہ جو آیا جرنیل اس نے کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے پھینکا اور اپنا جو ہے پی سی او بنایا اور ججوں تک سے اس کا عہد لے لیا، نہیں عہد دیتے تو جاؤ چھٹی کرو، گھر بیٹھو۔ کہ آج تک وہاں نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا۔ اس لیے جمہوریت کا، جو بھی جمہوریت اس وقت دنیا میں ہے، جو میں نے بتایا تھا سب سے اونچا لباس، سب سے اونچا لحاف، اس کا اس کو ایک میریکل مانا جاتا ہے، یہ معجزہ ہے بھارت کا۔ وہاں بھی کہیں عورتوں کی نمائندگی اس معنی میں نہیں۔ ہاں عورتیں ہیں، الیکشن لڑے، ہمارے ہاں بھی تھا، بیگم عابدہ حسین آتی تھی الیکشن لڑکے، زمیندار ہیں، جاگیردار ہیں، بے نظیر بھٹو الیکشن لڑکے آتی تھی، لیکن ان کے لیے علیحدہ سیٹیں نہیں تھیں۔ اور پھر جس طریقے سے کہ اس وقت یونائٹڈ نیشنز اور باہر کی حکومتیں این جی اوز کو پیسے دے رہی ہیں، اور این جی اوز جو ہیں اس ملک میں ایک نیا نظام تعلیم لا رہے ہیں، اور اس میں زیادہ توجہ عورتوں پر ہے، تاکہ ان کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ ہم محکوم ہو کر کیوں رہے۔ تو یہ معاملہ ہے تیسرا، کہ جو ویسٹ میں تو اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، یہاں تک کہ 2 سال پہلے بل کلنٹن نے کہا تھا، یا 3 سال پہلے، ان کا جو ایک سالانہ ایڈریس ہوتا ہے، تقریر کرتے ہیں، اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس، اس میں کہا تھا کہ عنقریب ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی۔ اس نے حرامزادہ باسٹرڈ کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، لیکن لفظ کیا تھا؟ بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، بغیر کسی شادی کے بندھن کے، کہ ایک مرد ایک عورت میں شادی کا بندھن ہو، اولاد ہو رہی ہے۔ اسی کو ہم حرامی کہتے ہیں، اسی کو خود یہودی جو ہے اسی معنی میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو باسٹرڈ کہتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یوسف نجار سے رشتہ تو ہو چکا تھا حضرت مریم کا شادی کے لیے، لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے وہ
انٹرکورس کر بیٹھے جس سے کہ جیسس کی پیدائش ہوئی، معاذ اللہ صبح معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، لہذا وہ حرامی ہے۔ بہرحال یہ تیسرا لحاظ ہے۔ اب ان تینوں کو جوڑیے، اب بتا چکا ہوں میں، 2.5 لحاظ تو پوری دنیا کو گرفت میں لے چکے ہیں۔ تیسرا ہاف جو ہے ابھی پوری طریقے سے امپلیمنٹ ویسٹ میں ہوا ہے، لیکن اب سپر پاور کی پوری طاقت استعمال ہو رہی ہے کہ یہی نظام پوری دنیا میں آ جائے۔ ہم ایشیا کو ماڈرنائز کرنا چاہتے ہیں۔ کیا مانی؟ وہاں سیکولر سیاست گہری ہو جائے۔ عرب میں یہ کچھ قوانین نافذ ہیں شریعت کی بنیاد پر، ایران میں کچھ قوانین نافذ کیے ہوئے ہیں شریعت کی بنیاد پر، تو یہ تو سیکولرزم کی نفی ہو گئی۔ لہذا ان سب کو ختم کیا جائے۔ افغانستان میں مذہب کی بنیاد پر ایک قانونی ڈھانچہ کھڑا ہو رہا تھا۔ وی ہیو ڈپڈ دی ایول ان دی بڈ، ہم نے گرا دیا، ختم کر دیا، اور اب ہماری ساری قوتیں جو ہیں وہ صرف ہوں گی باقی پوری دنیا کے اندر بھی اس نظام کو لانے پر۔ ان 3 لحاظوں کا میں اب ایک نتیجہ نکال رہا ہوں۔ نوٹ کر لیجئے کہ مذہب کے خلاف اتنی بڑی بغاوت آج تک نہیں ہوئی تھی۔ زیادہ سے زیادہ گمراہی کیا تھی؟ ایک بڑا خدا تو ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی ہیں، اس کے اسسٹنٹس ہیں، اس کے لاڈلے ہیں، اس کے پیارے ہیں، اس کے بیٹے یا بیٹیاں ہیں، لہذا ان کی انٹرسیشن، ان کی شفاعت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ان کی مورتیاں بناؤ، انہیں پوجو، ریور کرو، ان کی عزت کرو، چڑھاوے چڑھاؤ، تاکہ ہم شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے شفیع بن جائیں گے۔ یہ تھی گندگی، شرک تھا، خدا کا انکار نہیں تھا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے یورپ میں 2 ہی تہذیبیں تھیں جو تہذیب کے نام پر ابھری ہیں، دی گریک سویلائزیشن اینڈ دی رومن سویلائزیشن، اور دونوں میں گاڈ بڑی جی سے لکھا جاتا تھا۔ گاڈ وہ ایک ہی تھا، اومنی پوٹنٹ، اومنیشینٹ، ایوری ویئر پریزنٹ، یہ اس کی 3 صفات تھی۔ علی کل شیء قدیر بھی ہے، بکل شیء علیم بھی ہے، ہوا معکم اینما کنتم بھی ہے، جہاں کہیں بھی تم ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ انڈیا میں مہادیو ایک، دیویاں بے شمار، دیوتا بے شمار، لیکن وہ مہادیو کے ہم پلہ تو نہیں تھے۔ گاڈز اینڈ گاڈسز جو ہیں رومن اور گریک سویلائزیشن کے، وہ اس بڑے گاڈ کے ہم پلہ نہیں تھے۔ لم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، مد مقابل نہیں ہے۔ عرب میں بھی اللہ ایک ہی تھا، آلہہ الہ بہت سے تھے، لیکن یہ جو بغاوت ہوئی ہے آج دنیا میں کہ اٹھا کر پھینک دیا گیا اللہ کو، نتھنگ ٹو ڈو ود یو، ود یور